کیا گیا معراج والی رات میں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، معراج شریف میں جانے کے لیے اس پر سوار ہو جائیں، تو جنتی براق اچھل کر 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا، 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اور کہنے لگا کالی کملی والے آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو قیامت میں بھی مجھ پہ سواری کرو گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو کل قیامت کے دن میں سواری بنوں، آپ میرے شاہ سوار بنے۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے۔ جب براق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آیا، 4 گز حضور پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میں اس وقت سواری کروں گا جب تک پل صراط پہ سے میری امت کے گزرنے کی سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا، میں سوار نہیں ہوتا۔ کل قیامت میں بال سے باریک تلوار سے تیز 500 برس کی چڑھائی، 500 برس کی برابری اور ہموارگی اور 500 برس کی اترائی اور 1500 سال کا سفر میری امت کا ہر آدمی طے کرے گا۔ میں تو اس وقت سوار ہوں گا جب اس وقت امت کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہاں یاد کیا ہے اور تو شب برات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو برکت والی رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو رحمتوں بھری رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اب آدائی میری محبوب راضی ہو جا، میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پہ سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ جو جانور قربانی میں کیا کریں گے، جو جانور قربان کیا کریں گے، میں اللہ پاک جنت الفردوس سے نہیں بلکہ انہی سواریوں کو پل صراط سے گزارنے کے لیے تیری امتیوں کو سواری بنا کے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعدہ ہو گیا دونوں کا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیرخواہی کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے ساری رات آنسو بہائے، اور آج امت ہے کہ کروٹیں نہیں بدلتی۔ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ خود نبی کی کیا قدر ہوگی، ختم نبوت کی بے شمار لوگوں کے دلوں میں قدر نہ ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے ان حضرات کو۔ مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدذلہ میرے پیر و مرشد ہیں، برادر مکرم مولانا محمد ضیاء القاسمی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ رگڑا چڑھایا نا، سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تم کراچی والے کیا کرو گے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے بھی رات حلوہ پکایا تھا، صبح کو ذرا سمے یہ پکا لو۔ تم کیا کرو گے؟ جیلوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، پابندیاں ہم اٹھاتے ہیں، پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں، تم سکے نعرے مارتے رہتے ہو۔ وہ مرزا غلام احمد قادری، ایک مرزائی مجھ سے کہنے لگا ایک دن کہ ہم نبی تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر کیا مانتے ہو؟ کدو؟ کہنے لگا نہیں ہم نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر اور کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا امام مہدی مانتے۔ میں نے کہا وہ بھی غلط، اور دلائل تو میں کیا دوں گا؟ میں نے کہا امام مہدی کی اماں کا نام ہوگا آمنہ، اور غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام ہے گسیٹو۔ گسیٹی ہے کوئی میل والا؟ اور کہتے ہیں کہ ایک دن گھر سے جو نماز پڑھانے کے لیے جلدی میں آیا
तो पगड़ी के बजाय घरवाली की सुत्थन ही ले आया। क्या होती है जो बड़ा हो गया। सलवार सर पे बांध के ले आया। मुरीदों ने कहा हजरत ये क्या है पगड़ी, ये पगड़ी तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो घर का ही कपड़ा है ना। पंजाब के लोग समझेंगे, एक जगह लिखता है कि मुझे कभी कभी शुभ होता है कि मैं ज्ञापन हो गया। शुक्र है ये नबूवत सुई नहीं, ये सू पहनती तो सब रखी हाल में। अंदाजा लगा। अब भी मिर्जाई बड़े ताक में है, बड़े इधर उधर लगा रहे हैं। ये न सोचो कि हम बैठ गए हैं, तुम जिस तरह से आओगे हम उस तरह तैयार हैं। बेशक जिस हाल में आओगे उसी हाल में तैयार है। अब तुमको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न तुम्हें मुसलमान समझा जाएगा, न तुम्हारी अजान बर्दाश्त होगी, न तुम्हारा कलमा कबूल होगा, न तुम्हें मस्जिदों में ठहरने की इजाजत होगी कि मस्जिद का मंदिर कहो राम राम करो फिर रहो। तुमने 50-60 बरस तक उस अंग्रेज के साथ साथ मिलकर उलमा को बड़ा तंग किया। सन 53 की तहरीक में 10,000 नौजवानों ने गोलियां खाई। वजीर खां की मस्जिद में अजान देने के लिए एक चढ़ा, उसने अल्लाहु अकबर कहा, गोली लगी, शहीद हुआ, नीचे आया, दूसरा चढ़ा, अल्लाहु अकबर उसने कहा, गोली लगी। और खुदा की कसम तमाम लोगों से पूछो अभी जिंदा है, आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह तक 11 आदमी शहीद हो गए पर अजान पूरी कर दी। अल्लाह तुम क्या समझते हो कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सो गए? हम तो उस अताउल्लाह साहब बुखारी के गुलाम हैं जिसको जेल में डाल रखा है। कनक पीसने के लिए मिलती है। बुखारी सुबह को आटा पिसा हुआ इंतजामिया के हवाले करता है, पर सुप्रीटेंडेंट जेल को शुभ है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। पिछली रात हुई, सुप्रीटेंडेंट जेल ने छापा मारा, आके देखता है बुखारी बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा, चक्की खुद ब खुद चल रही। अल्लाह बुखारी। और पूछा है बुखारी ये क्या? फरमाया मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। इसी को शोरिश कहता खतीब आजम, खतीब आजम अरब का नगमा अदम की लय में सुना रहा है कि जैसी कौसर पे कोई साकी जाम भर भर के पिला रहा है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, शोरश काश्मीरी जिंदाबाद। कमाल है इन तमाम। शाहगा शोरिश काश्मीरी को मुल्तान के बगैर हुसैन अकाई से पैर पकड़े पूरे शहर के अंदर से कसीद तक ले गए। जो इसमें मजा है वो और दुनिया की किसी चीज में कहां लज्जत आ सकती है। मक्का मुकर्रमा की एक नौजवान बच्ची कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सारे काफिर इकट्ठे होके आए, आओ मारेंगे। मारा है, नंबरवार मारा। सैयदा लबीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर पे कोड़े मारे, मारता रहा। मारने वाला कहने लगा जरा सांस ले लूं फिर मारूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी कहती है, और मारने वाले तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रखे। किसी ने कहा तू भी सांस वास ले ले, तू भी पानी वानी पी ले, तुझे फिर मारेगा। कहने लगी तुम्हें क्या मालूम है मेरा मजा बिगड़ गया, मेरा मजा बिगड़ गया। कैसे? कहती है इसका दुर्रा मेरे सर पे पड़ता है, मुझे आसमान से आवाज आती है, लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कोना हटा आवाज बंद हो गई, मेरा मजा बिगड़ गया, मेरा लुत्फ बिगड़ गया, मेरा कैफ टूट गया, मेरा सुरूर तबाह हो गया। और मारने वाले तू मार दे, मैं मार खाऊं। अर्ज कर रहा था परवरदिगार आलम ने
یہ تمام چیزیں اپنے نبی کے غلاموں کو عطا کی. کوئی قرآن کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، کوئی نبی کے فرمان کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کی حفاظت کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. اور یہ اہل حق جو ہیں، ان کی اگر کوئی منت کر لے تو شاید یہ تھوڑے بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جو ان کے سامنے کوئی جتنا کرتا ہے نا، یہ اور اتنے زیادہ کر جاتے ہیں. فقیر جو ٹھہرے ان کو کون روکے بھی؟ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. فرمایا یہ رات، آج کی رات، اس وقت سارے سال کے مرنے والوں کی فہرست تیار ہو گئی. نہ جانے ہم میں سے کس کس کا نام آ گیا، کون کون فہرست میں آ گیا، کس کس کا نام شمار ہو گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں، بسا اوقات آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں اس بنگلے میں ایک رات کا میرا بسیرا نہیں. فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی کے لیے جا رہا ہے اور اسے یہ معلوم بھی نہیں ایک رات بھی دلہن کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں. اسے معلوم ہے کل کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی. موت تو عامی ہے. ایک آدمی کی موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتی ہے اور ایک آدمی کی موت کنجری کی گود میں آتی ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، موت آ رہی ہے کنجریوں کے گانے سنتا ہوا مر رہا ہے. اللہ میں پوچھے گا نا جس وقت تو مرا کیا کر رہا تھا، تو میں کہا جی ماسی نور جا کو سن رہا تھا. یہ مسلمان کی تیاری ہو رہی ہے. کوئی کار، کوئی سزوکی، کوئی بس، کوئی ٹرک خالی نہیں. پاس سے بھی گزرے نا ڈبڑک 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 ڈبڑک. 70 سال کا بڈھا اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، اڈے پہ بیٹھا ہے، گاڑی کی بس کی انتظار میں، پیروں سے بھی ڈھول بجاتا ہے، ہاتھ سے بھی بجاتا ہے اور منہ سے بھی بجاتا ہے. اور شکل شیشے میں دیکھے تو ایسا معلوم دے کہ اسرائیل کا جھٹکا بس لگنے والا ہے. سوچو بچار تک نہیں کرتے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکینوں میں، مکانوں میں فساد مچ گیا. بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہاری روح سیاہی کی وجہ سے سارا فساد مچا ہے. فرمایا موت آنے والی، سال بھر میں جن کی ان کی فہرست تیار ہو گئی، پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار ہو گئی، سال میں جتنی روزی کسی کو ملنی ہے اس کی فہرست بن گئی. فلاں بندے کو اتنی ملے، کس نے بنائی؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. جس کے اختیار میں ہے چاہے بادشاہ بنا دے، چاہے بادشاہ سے اٹھا کر دھکا دے کر بھیگ کے ٹکڑے منگوا دے. بڑا بے نیاز ہے وہ. ہم نے دیکھا شہنشاہ ایران کو اتنے بڑے ملک میں 25 نسلوں سے جن کی حکومت تھی، خدا کی قسم اپنے ملک میں قبر کے لیے 2 گز جگہ نہ ملی. سکندر مرزا اپنے آپ کو کتنا بڑا کہلاتا تھا، پاکستان کا صدر بھی رہا، مگر پاکستان میں 2 گز قبر کی زمین نہ ملی.
اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبر پہ تو کوئی نہ کوئی 2 4 10 20 بیت چلتے ہیں. بڑا بے ایمان تھا یہ. دعا ہو رہی ہے بخشش کی. وہاں مٹی پھینکتے ہوئے رو رہے ہیں. اللہ والے کے واز سے نصیحت سے زیارت سے محروم ہو گئے. یہاں مٹی پھینک رہے ہیں. اب پتہ چلے گا اسے بڑا آدمی تھا. اور بڑے بنو اور بڑے بنو. کتنی دعا ہو رہی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان نرالی رکھی اللہ پاک نے. امت میں 2 آدمی ایسے آئے جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. سبحان اللہ. امت میں 2 آدمی امام بخاری رحمہ اللہ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جی کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا. ہاں ماننا نہیں نا. جن لوگوں کو عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا والی پجامے سے ننگا پکا والی. عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا والی پجامے سے ننگا پکا والی. بالکل جو ننگا پھر رہا ہو نا دما دم مست کلندر کہتے ہیں جی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی. کی نشانی ہے پہنچ دی. دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. ولایت کا معیار دیکھو. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے, اتنا خوف خدا ہے, اتنی تلاوت کرتا ہے. یہ بات نہیں کہتے. اگلے دن میرے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ قاری صاحب ایک بات سنی. میں نے کہا نہیں. کہ فلاں بزرگ نے کہ ایک کرامت سنی ہم نے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اس نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. اور میں نے کہا جلدی جا گولی مار اس کو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اگر 2 4 بزرگ اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ ساری لڑکیوں کے لڑکے بنا دیے تو تم شیرا باندھ کے آسمان پہ چلو گے. اور ایسے بزرگ کو تو منع کر جاگنے نہ دو بابا, تباہی پھر جائے گی. جاؤ گے کیا؟ ایک آیا کہنے لگا جی میرا بزرگ بڑا کرامتی ہے. میں نے کہا چلو ایک آدھ ہمیں بھی بتا. کہنے لگا میرے بزرگ کے رات کو 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر میں نے کہا صبح کو خود جڑتا ہے یا درخان بلانا پڑتا ہے؟ یہ عبادت ادارہ میں تجھے بتلاؤں. مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدثر کی خدمت میں 1 گھنٹہ بیٹھ, 1 دن رہ, 1 مہینہ رہ, 1 سال رہ, ساری عمر مجلس میں بیٹھ کے دیکھ. میرے پیر و مرشد کا تھوکنا بھی اگر تو سنت کے خلاف ثابت کر دے میں پیری ماننا چھوڑ دوں گا. ہم دونوں اعلان کرتے آنا. اسی کو کہتا کہ ہے احد معبود اپنا, ہے احد معبود اپنا اور نبی خیر الورا. شیخ بھی ہے قطب دورہ, میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ والوں کے پاس بیٹھو, خدا کی قسم وہ تمہیں جنت کی خوشبو سنگھائیں گے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کستوری عطا کریں گے. قرآن کریم کی دولت سے تمہیں نوازیں گے, آخرت کی باتیں بتائیں گے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے. جہاں کسی کا دل چاہے جھنڈا لگا کے بیٹھ گیا, جہاں کے خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا, باوضو بیٹھا ہوں. پچھلے جمعے کوئی میرے پاس ایک آیا, کہنے لگا جی جنگ سے آیا ہوں. میں نے کہا پھر کہ کوئی قبر 10 جتھے میں جھنڈا لا کے بہ جاؤں. میں کہ تینوں اتنی دنیا مر گئی ہے, تینوں قبر کوئی نہیں لگتی. آخر جی ساریا رکیاں پہ نے. اندازہ لگا بہترین کاروبار ہے. نہ سوئی گیس کا بل, نہ ٹیلی فون کا بل, نہ بجلی کا بل, نہ انکم ٹیکس, نہ ہاؤس ٹیکس, نہ کارپوریشن والے آئے, نہ ایم ڈی اے والے آئے, کوئی نہیں آتا. جو آئے گا ککڑ ساتھ لائے گا. مزے ہی مزے ہیں نا. فرمایا لوگوں پی
يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين